بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ تین چار بڑی اہم خبریں ہیں وہ آپ تک رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کا جو ممبر پرائم منسٹر جو ٹاسک فورس ہے، وہ فیڈرل سیکرٹری صاحب جناب وہ ہے وہ گرفتار ان کو کر لیا گیا۔ وہ کون ہیں گرفتار ہوئے ہیں، ہوا کیا ہے عدالت میں، اس پر بڑا ابھی ہنگامہ آرائی چل رہی ہے جناب کہ یہ بہت بڑا جناب ہو گیا ہے۔ اور یہ سول جج جو ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہیں، وہ عادل سرور سیال کی عدالت سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کب ہونے جا رہا ہے، عدالت کے بڑے سخت ریمارکس ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دن پہلے جب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے، کہ ہم خود بھی اس وقت الیکشن کو کور کر رہے تھے، تو ایک دن پہلے یہ سارے بھاگ گئے تھے الیکشن سے اور الیکشن نہیں کروائے گئے تھے۔ اور ابھی بھی آپ اندازہ کریں کہ اس قدر ان کے اندر جمہوری جو وہ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بڑی پڑی ہے جمہوریت کی، ہے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی نے 8 جون کو جو جلسہ کرنا ہے وہ کہاں جلسہ کرنا ہے، 39 جو انہوں نے شرائط کے ساتھ ان کو جو اجازت دی ہے، وہ 39 شرائط کیا ہیں اس پر بات کریں گے۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ آپ کو پتا ہے کہ فل کورٹ بن گیا ہے۔ اب قاضی فائز عیسی صاحب اس میں خود موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو یا جو فارم 45 یا 46 یا 47 کا معاملہ ہو۔ اسی کے ساتھ اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں جو طارق فضل چودھری کے اگینسٹ آپ کو پتا شعیب شہین اور باقی جو دیگر دو ہیں، یعنی تینوں سیٹیں مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ اب تحریک انصاف کے پلڑے میں آلموسٹ پہنچ چکی ہیں، کافی حد تک چیزیں آ چکی ہیں۔ فارم 46 47 یعنی 45 کے تحت طارق فضل چودھری کو بھی فائن ہوا ہے، آر او کو بھی فائن ہو چکا ہے، اور وہ اب وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حلف بھی اٹھانا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہو گیا اب مسلم لیگ نون کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سپورٹ نہیں مل رہی جہاں سے سپورٹ ملنی چاہیے تھی۔ اور ایک اور اندر کی خبر جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کیونکہ یہ تینوں ایم این ایز مسلم لیگ نون کے ہیں، یہ اپنی مرضی کے سی ڈی اے کے کام بھی چاہتے تھے، یہ اپنی مرضی کے ایس ایچ اوز بھی لگانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی مرضی کے کچھ ایف آئی اے کے لوگ بھی لگائے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر نقوی صاحب نے پھر یہ کہا کہ نہیں یہ نہیں چلے گا، تو اس لیے نقوی صاحب نے ان کو سپورٹ نہ صرف سپورٹ ودرا کر لی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا جانا ہی بنتا ہے، کیونکہ پہلے یہ اگر کم ووٹ لینے والے جیتے ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی چلو جیت بھی جاتی ہے تو اپوزیشن میں ہوگی تو ان کو مسئلہ نہیں ہوگا، ان کو ایشو نہیں ہوگا۔ اچھا اینی ہو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو کمرہ عدالت سے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جناب جو ان کے ساتھ سیکٹری کام کرتے ہیں، پرائم منسٹر ٹاسک فورس میں ہیں، ان کو گرفتار، قید اور جرمانے کی جو سزا ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اب ان کو نہ صرف یہ چیزیں ہوئی ہیں بلکہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور راول پنڈی میں ہوا۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جناب ہیں ممبر پرائم منسٹر جو ٹاسک فورس آئی ٹی ہے، آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام، محمد عمر ملک۔ ان کو ایک مقدمے میں، کیونکہ ایک مدعی کے طور پر پیش بھی ہو رہے تھے، اس میں یہ پیش ہوئے، سول جج کی اجازت ہے راول پنڈی میں، جوڈیشل جو ہے سول جج جوڈیشل جو ہے مجسٹریٹ عادل سرور سیال صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے۔ تو یہ پیروی کر رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے بڑی نازیبا الفاظ یوز کیے، ہتک امیز جو ہے رویہ ان کا دیکھا گیا، ان کی بدتمیزی دیکھی گئی، اور اس میں عدالت نے ان کو جناب اسی وقت کہا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو یوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ یعنی فیڈرل سیکرٹری کا لیول کا پرائم منسٹر ٹاسک فورس آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کو یعنی افسر کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس میں سیکشن 228 لگی ہے، 15 روز اس میں قید ہے، 2000 روپے جرمانہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ فیڈرل سیکرٹری کو 5 روز مزید قید کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اب یہ ہے چیزیں آ گئی ہیں سامنے، اب دیکھنا کیا ہے۔ ان کو اڈیالہ جیل بھی منتقل کر دیا گیا، اب 5 روز کے بعد دیکھنا ہوگا کیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں، آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف، دوسرا رخ ہے جناب، وہ ہے اسلام آباد کی تینوں مسلم لیگ نون کی جو سیٹیں ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے جا رہی ہیں، اور جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ ہم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ووٹرز کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جو نقوی صاحب ہیں وہ بھی یہ بڑے یعنی جو ہیں ان کو انہوں نے پیغام پہنچایا کہ مسلم لیگ نون کے تینوں ایم این ایز مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، ایس ایچ اوز اپنی مرضی کے لگوانا چاہ رہے ہیں، سب سے زیادہ اللیگل جو ہاؤسنگ اور پلازے ان کے ہیں، ہم نوٹس بھیجتے ہیں وہاں پر بھی یہ آتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، تو یوں اس لیے جو ہے نا ان سے چھٹکارا بھی حاصل کرنا ہے، اس لیے جو ہے وہ چھٹکارا یہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے
تو جب نقوی صاحب چاہیں گے، ان کے بڑے بھائی چاہیں گے، جنہوں نے لایا ہے وہی چاہیں گے، تو پھر بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فارم 45 47 ہے ہی نہیں ہے، اب عدالت میں بھی بری طریقے سے پھنس چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو عجیب و غریب یعنی سچویشن اس وقت بن چکی ہے۔ اچھا جی، ہائی کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سی ڈی اے نے، میں کل پرسوں میں نے اس کے اوپر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ سی ڈی اے میں آپ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے کہ اگر اتنا ہی پیسہ ہے آپ کے پاس تو فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیں۔ 4 ارب روپے لگا کے ایک سائیکل ٹریک وہ جناب بنایا جا رہا ہے مارگلا روڈ پہ، اور اس میں صرف کہا جا رہا ہے کہ جو وائٹ واش ہوگا وہ لائنیں لگیں گی، اور اس پہ جو ہے نا اپنے من پسند لوگوں کو یہاں نواز رہے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ ملوث ہیں۔ اب تو ملوث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نقوی صاحب بھی ہیں اور رنداوا صاحب بھی آ گئے ہیں، تو اب اگر نہیں ہے تو اس کو فوراً روکا جائے، ادروائز یہی سمجھا جائے گا کہ یہ پھر ملوث ہیں اس معاملے میں۔ تو اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی آپ کو پتا وہاں چلا گیا۔ اور اچھا، بلدیاتی الیکشن پہ بھی میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، لیکن آئی ایم ایف نے کیا کیا ہے کہ جتنے بھی یعنی ممبر نیشنل اسمبلی ہوں یا صوبائی اسمبلی ہوں، ان کی یعنی ترقیاتی اسکیموں کے فنڈ کو کہا گیا ہے کہ ختم کرنے کی تجویز جناب دی گئی ہے۔ اب ظاہر حکومت کہہ رہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے تھرو جائیں گے، تو اس لیے تھوڑا مشکلات بھی ہو رہی ہیں۔ ہائی کورٹ نے آج بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، پہلے بھی کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اب بھی ملی جلی حکومت ہے، تو حکومت یعنی بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے لیے چھپن چھپائی کھیل رہی ہے۔ حکومت کے بارے میں کہا گیا ہے ہائی کورٹ نے، میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ کیا کہا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹری کابینہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ بتایا جائے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات التوا کا شکار کیوں ہیں۔ سیکٹری داخلہ ایم سی آئی کے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی سے متعلق نوٹیفیکیشن کا قانونی جواب فراہم کریں، ورنہ حکم امتناع بھی جاری کر دیں گے۔ یہ بھی معاملہ ہو گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ کروانے پر سیکٹری کابینہ سے جب رپورٹ طلب کی گئی تھی، اس میں پھر آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، تو انہوں نے کہا جی آپ جو چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں اور یہ تماشا کب تک کریں گے، اور پھر آپ جمہوری لیڈر بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت سے جو سماعت ہوئی، اس میں جو حکم نامہ جاری ہوا، اس میں یعنی سیکٹری کابینہ جو ہے رپورٹ انہوں نے جمع کرائیں کہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کیوں التوا کا شکار ہوئے، جبکہ ریمارکس آپ کو پتا ہے پہلے بھی تھے، پہلے بھی یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تھا، اور ایک دن آپ کو پتا رہتا تھا، یعنی 30 کو الیکشن تھے، 29 کو جا کے فیصلہ ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب کھل کر سامنے آ گئے تھے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو ذرا جمہوری لیڈر ہی ایسے کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن میں تاخیر کے لیے چھپن چھپائی کھیل رہی ہے، اور اب کھیل یہ نہیں چلنے دیں گے۔ اینی ہاؤ، یہ جو عدالتوں کے ریمارکس چلتے رہتے ہیں، کئی ایسے کیسز ہیں جو فیصلے ہو چکے ہیں، اس کے امپلیمنٹ بھی کرنا مشکل ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کے جو ڈی جی لا ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد میں تاخیر کروانے کے لیے تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے کوئی رپورٹ بھی جمع کروائی جائے۔ یعنی وزارت داخلہ نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کہا گیا تھا کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے، یعنی جنرل الیکشن تو ہو گئے تھے لیکن دوسرے نہیں تھے، تو یہ چیزیں تو چلتی رہی ہیں، لیکن لمبی ہو جائے گی۔ لیکن اب انہوں نے کہا جی کہ قانون کے مطابق ایم سی آئی کے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی صرف 6 ماہ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اب اتنے عرصے سے ایڈمنسٹریٹر کو لگا کر فائدہ آپ کو پتا ہے ڈی سی اور کمشنر بھی اٹھاتے ہیں، اور وہی اٹھا رہے ہیں، بیوروکریسی اور جو لوگ اٹھاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ نقصان عوام کا ہوتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ کروا کے عوامی جو نمائندے ہیں ان کو اس چیز سے محروم رکھا جائے۔ اور اگر اسلام آباد جیسے کیپٹل میں یہ 21 لاکھ لوگوں کے لیے بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے جمہوریت کے دشمن جو ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو ملک میں یہ جمہوریت کے نام پر یہ جو ٹھگا بازی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، پھر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اب ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کی مدت ہر 6 ماہ بعد توسیع قانون کے برخلاف ہے۔ یہ چیزیں تو چلتی رہی ہیں، یہ بڑے عرصے سے کیس چل رہا ہے۔ اب دیکھنا کیا ہوگا کہ اب کہا جا رہا ہے کہ حکم ابتدائی جاری کر دیں گے۔ کیس کی مزید سماعت اب 8 جولائی کو ہوگی۔ اسی سے اب اندازہ کریں کہ عدالت بھی کتنی سیریس ہے اور عوام بھی کتنی سیریس ہے کہ اب عدالت اگلے 8 جولائی کو ہوگی، تو اس کا مطلب الیکشن بھی پھر جب ہوں گے دیکھی جائے گی۔ اسی طرح ابھی تک اتنا ہی۔